بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ آج ہم سورہ ناس کے اوپر کلام کریں گے۔ سورۃ الناس کے اوپر بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ ترتیب کتابی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 114 بنتا ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 21 نمبر بنتا ہے کہ نزول ترتیب میں 21ویں نمبر پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا نزول ہوا۔ شان نزول ہم نے اس کا سورۃ فلق کے ساتھ عرض کیا تھا۔ آج اس کے مختصر ترجمہ اور تفسیر پہ بات کریں گے۔ رب ذوالجلال نے اعلان کیا، قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیں اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آیا جو سب انسانوں کا رب ہے، مالک الناس جو سب کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو انسانوں کا معبود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اگر ہم ان 3 آیات بینات کو دیکھیں جن کا مضمون ملتا ہوا ہے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ تو ساری مخلوق کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ مختص کیوں کیا کہ انسان یہ کہے کہ مولا میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، جبکہ رب ساری مخلوق کا رب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کا ذکر کیا ہے جو مخلوق تمام مخلوق سے افضل ہے، اور ظاہری بات ہے جب کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اعلیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو مخلوقوں میں انسان اعلیٰ ہے، اس لیے رب نے کہا تم اس کی پناہ میں آؤ جو انسانوں کا رب ہے۔ دوسرا کہا کہ مالک الناس، یہ لفظ کافی قابل غور ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اب یہاں انسانوں کا بادشاہ کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ویسے تو انسانوں کے بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں، ہر سلطنت میں انسان اپنا بادشاہ بنا لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن رب نے کہا جو تمہارے بادشاہ میں ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، میں ان کا بھی حاکم ہوں، اور ایک لا ہمارے پاس موجود ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے ہم اس بادشاہ کے حکم مانتے ہیں، اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ جب نے یہ بتا دیا کہ میں سارے بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، سارے انسانوں کا حاکم میں ہوں، سارے انسانوں کا بادشاہ میں ہوں، تو اب یقیناً حکم بھی اس کا چلے گا، اتباع بھی اس کی جائے گی۔
قانون بھی اس کا فالو کیا جائے گا، تو اس کا قانون کہاں تک؟ اس نے قانون ٹوٹل بتا دیا کہ میرا قانون یہ ہے کہ اہل ایمان کی زندگی کا بسیرا یہ ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میں تمہارا حاکم تمہیں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جو دولت ایمان سے مالا مال ہوا ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ مکمل اسلام کو اختیار کر لے، ہر چیز اسلام کے تابع کر لے، کہ اسلام جو میں نے تمہیں دی ہے یہ قانون کی ایک کتاب ہے۔ میرا اسلام قانون کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں جو میرا حکم لکھا ہے اس کو تم نے فالو کرنا ہے، اس کو تم نے ماننا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے بادشاہ کی اطاعت کو لازم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ جو ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، اس کا قانون فالو کرنا پڑے گا۔ پھر رب ذوالجلال تیسرا حکم الہ الناس، جو انسانوں کا معبود ہے۔ یہ وجہ کیا بنی کہ یہاں معبود کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ کئی انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو الہ ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ نمرود نے کہا میں الہ ہوں، تم میری پوجا کیا کرو، میری عبادت کیا کرو۔ فرعون نے کہا میں الہ ہوں، اور یہاں تک کہا کہ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تو بڑا رب ہوں معاذ اللہ، تو تم میری اتباع کیا کرو۔ رب نے کہا جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے وہ ہی تمہارا الہ ہے، اور تم نے اسی الہ کی پیروی کرنی ہے، اسی بادشاہ کے قانون کو فالو کرنا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو کہ موجودہ حالات ہمارے سامنے، پوری دنیا کے موجودہ حالات میں جو حکمران یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حکم کو فالو کیا جائے، ہمارے لا کو فالو کیا جائے، میں ان کی طرح یہ بات کروں گا میرے بھائی، تم حکمران ہو، رب نے حکومت دے کے عزت اس سے نوازا ہے، لیکن تم وہ حکم دو جو تمہارے رب کا حکم ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی حکم بنا لیا جائے اور اپنی طرف سے ترمیمی شروع کر دی جائے۔ بلکہ عبادت کے لائق اللہ ہے اور انسان نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو جب عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے تو عبادت کرنی بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اس نے آج کا حکمران اپنا طریقہ نہ ایجاد کرے، آج کا حکمران اپنے قانون نہ لاگو کرے عبادت کے معاملے میں، بلکہ بتائے کوئی بھی حالات بن جائے بھئی ہمارا بادشاہ بھی اللہ ہے، رب نے مجھے تمہارا حکمران بنایا ہے، لیکن حاکم حقیقی اللہ ہے، بادشاہ حقیقی اللہ ہے، الہ حقیقی اللہ ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اسی کے حکم کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا سارے حکمران وہ لائیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے آگے چوتھی آیت میں فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے دل میں جو بڑے برے خطے ڈالے، یعنی وہ خناس جو برے خطے میں ڈالے، وہ کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خناس پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، انسان رب کی اطاعت شروع کر دے، رب کرنا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، وہ خناس کمزور پڑ جاتا ہے، انسان غالب آ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو خناس اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے برے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ تو رب نے کہا وہ خناس تمہیں برے کاموں پر لگاتا ہے، میری اطاعت سے روکتا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ جیسے انسانوں میں خناس ہوتا ہے ایسے جنات میں بھی خناس ہوتا ہے۔ جنات میں خناس جو ہوتا ہے اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے، وہ اسلام کی حدود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ احکامات الہی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو غافل کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور انسان خناس کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روکے۔ مثال دیتا ہوں، چار دوست بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ یار یہ بات کر لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب وہ جو نماز کے وقت سے نماز سے روک رہا ہے وہ خناس والا کام کر رہا ہے، وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ خناس اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خناس خنس سے ہے، فلا اقسم بالخنس، جیسے قرآن نے کہا ہے وہ برائی کی طرف۔
اب اسی طرح انسان جو کام کرے وہ خناس کی صفت میں سے ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ کیونکہ اس لیے جو برائی کی طرف لائے وہ خناس کی صفت پر ہے۔ اور انسان کا بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بچنے کا ذریعہ حضرت ابن عباس نے فرماتے یہ ہے کہ انسان اللہ کے جب تک ذکر میں لگا رہتا ہے تب تک وہ اس سے بچا رہتا ہے، اور جب وہ ذکر سے ہٹتا ہے تب وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے خناس۔ اور خناس کب ہٹتا ہے؟ جب انسان ذکر کرتا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اور رب ذوالجلال نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات میں فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت سے مجھے یاد کیا کرو۔ جب انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو خناس سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ وہ خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، عجیب و غریب خیال ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں میں یہ کروں گا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مثال اور کچھ انسان یہ سوچ لیتے ہیں نماز پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ معاملہ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کا ملک پاکستان کی صورتحال ہمارے سامنے کہ جناب پتہ نہیں اب میں اس طرح نماز پڑھوں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی تو نے نماز پڑھنی ہے، قبول نہ کرنی مالک کا اختیار ہے، تو اس غرض سے پڑھ میرا مالک راضی ہو جائے۔ ایک بات کو کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام دور نبوت ہے، رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام پیغام بھیجا میرے کلیم فلاں غار ہے فلاں جنگل میں میرا ایک بندہ 40 سال سے میری عبادت میں لگا ہوا ہے، جا اور اس کو جا کے بتاتے جی ایک لمحے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی۔ کئی نے یہ بھی لکھا کہ 70 سال کا عرصہ بیت گیا، موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ عبادت میں مصروف تھا، دیکھا، بیٹھ گئے۔ جب وہ سلام پھیرا فری ہوا، موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک پیغام رب نے بھیجا۔ کیا پیغام؟ تو اتنے سال سے یہاں عبادت کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر، رب نے ایک لمحے کی بات قبول نہیں کی۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ روح البیان میں لکھتے ہیں وہ شخص وجد میں آ گیا، بجائے اس کے روتا گڑ گڑاتا کہ میری عبادت قبول نہیں، وجد میں آیا۔ جب وہ اپنے ہوش میں بیٹھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سمجھا نہیں ہے، اللہ نے تیری بات قبول نہیں کی۔ کہا یا نبی اللہ میں سمجھ کو اللہ نے بات قبول نہیں کی، لیکن مجھے خوشی اس بات کے مالک کی اتنی بڑی کائنات ہے لیکن مالک نے پھر بھی مجھے یاد رکھا ہوا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو انسان یہ نہ دیکھے کہ وسوسہ آ گیا جو نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ عمل قبول ہے کہ نہیں، وسوسہ آ رہا ہے شیطانی وسوسہ ہے کہ نہیں میرا مالک کا حکم ہے میں نے پڑھنی ہے، مالک کریم ہے قبول بھی کر لے گا، وہ قبول کر لے گا۔ اب یہ سرٹیفکیٹ لیتا نہ پھرے نا، سند تلاش نہ کرے قبول ہے کہ نہیں، بس وسوسے کو دور کرے کہ مالک کا حکم ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا من الجنت والناس، جن اور انسان یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ خناس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو جن اور انسان وسوسہ ڈالنے والے خناس، اللہ سے ان کی پناہ میں، مولا میں پناہ میں تیری میں تو ان سے مجھے بچا کہ مجھے دور نہ کر سکیں۔ تو لازم یہ بنتا ہے کہ اس صورت سے انسان اپنے مالک کو یاد کرے، اسی کے حکم کو فالو کرے اور اسی کی عبادت کرے اور ذکر کثرت سے کرے تاکہ خناس کے وسواس سے بچا جا سکے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اور آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔